اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ ایک بہتری کی طرف چلنے کے لیے آیا ہے۔ آج وہ جیسا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کل وہ اس سے بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اور برباد ہوتا چلا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیموں میں سے ایک تعلیم ہے کہ ہر شخص اس کا یہ مقصد ہے، اس کی یہ منزل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا چلا جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں جیسا ہوں کل میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں۔ اس رمضان میں نے جتنی اپنے اندر امپرومنٹس کی تھی، اگلے رمضان میں اس سے زیادہ ہے یا نہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ وہ بہت ساری جگہ ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی اور سب سے ضروری جگہ ہمارے اور رب کے تعلق ہے۔ اور ہمارا اور رب کا تعلق ان عبادات سے جڑا ہوا ہے جو ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، اس کے بعد قرآن، اس کے بعد روزے، اس کے بعد نوافل۔ اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ عبادات میں اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں، اس بار میں کچھ نمازیں چھوڑ دیتا تھا، اگلی بار میں اس سے بہتر پڑھ رہا ہوں۔ آج وہ میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں جو پچھلے سال پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے لیے اگر ہمارے دن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی کرنے کی وجہ سے ہماری عبادات پر اثر آتا ہے، تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو اپنے دن بھر کے کام سے نکالیں۔ اگر کوئی وہ چیز ہماری تجارت ہے، وہ چیز ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا وقت بتانا ہے، یا وہ کوئی بھی چیز ہے، تو اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر اس جگہ پر عبادات کو لائیں۔ اگر وہ چیز ہمارے رات کو دیر تک جاگنا ہے تو اس کو کم کریں، رات کو جلدی سو جائیں، تاکہ پھر جب ہمیں فجر میں اٹھنے کا وقت آئے تو اس وقت ہماری آسانی ہو، ہماری فجر پچھلے سال سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کی فجر نہیں ہے تو فجر ہونا شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں بہتری آئے۔ پچھلی بار ہم نے صرف قرآن پڑھا، اس بار ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس سال ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، اب اگلی بار جب پڑھیں گے تو اس ترجمے پر عمل کرتے ہوئے جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرنا شروع کریں گے، وہ چیزیں جو فرض کے علاوہ ہیں۔ اس طرح سے اپنی عبادات کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور آج ہم سب سے پیچھے عبادات کو ہی ڈالتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی عبادات کو سدھارنے لگیں گے، قرآن کو اس کا وقت دینے لگیں گے، اور نمازوں کو ان کا وقت دینے لگیں گے، اور دھیرے دھیرے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکات آئیں گی ہمارے دن میں۔ دن بھر میں جو ہم کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ہمیں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، ہم ترقی کی طرف بڑھیں گے، اور یہ جبھی ہوگا اللہ کے لیے کی جانے والی عبادات کو اپنے وقت پر کریں گے اور پہلے سے بہتر کریں گے۔ اور دوسری چیز جس میں ہمیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بہتر بناتے چلے جانا ہے، وہ چیز ہے ہمارا علم۔ ہمیں اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ علم تو بہت حاصل کرتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، قرآن کی تفاسیر پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عبادات کا حصہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ عبادات میں بہت غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن ان کا علم بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ عبادات پر الگ دھیان دینا ہے، وقت دینا ہے، اور علم پر بھی اپنا الگ وقت دینا ہے۔ اور دوستو، علم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک عالم دین بننا ہے، مفتی بننا ہے، مولوی بننا ہے، بلکہ ایک ہر مسلم کے لیے اتنا ضروری ہے
کہ آج وہ اسلام کے بارے میں جتنا جانتا ہے، اپنے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، کل وہ اس سے زیادہ جانتا ہو، کچھ نہ کچھ اس کا علم ضرور بڑھے۔ بنیادی علم تو ہر کسی کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اتنا علم جس میں اس کو اپنی فرض نمازیں پتہ ہوں کہ کیسی پڑھنی ہے، فرض عبادات کا اس کو معلوم ہو کہ کیسے ادا کرنا ہے، اتنا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہمیں اتنا معلوم ہو جائے تو پھر ہمیں آگے بڑھنا بھی ضروری ہے، اور زیادہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور زندگی بھر اس سفر کو نہیں روکنا ہے۔ آج مجھے جتنا معلوم ہے، کل مجھے اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق میری زندگی پر اثر دکھنا چاہیے۔ اپنے نبی کے بارے میں آج جتنا معلوم ہے، کل مجھے اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں جتنا جانوں گا، میرے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے، میری زندگی اتنی ہی سنورتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے جتنا علم ہوگا، اس کی معرفت جتنے میرے دل میں موجود ہوگی، اتنا ہی نمازوں میں میرا دل لگے گا، عبادات میں مجھے لذت ملے گی، اور اتنے ہی میرے دل میں اس کا جلال، اس کی قدرت اور اس کی محبت بیٹھ جائے گی، تبھی جا کر ہر چیز سے اوپر میں اپنے رب کو رکھوں گا۔ تو دوستو، علم کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہے، کیونکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اگر ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں ہی معلوم نہیں ہے تو یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے اسلام کے لیے آپ نے خدمت کی، اپنے امتیوں کی کیسی فکر آپ کے دل میں تھی، اس کے لیے آپ نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں۔ تو سیرت کے علم کو بھی حاصل کریں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی قرآن کی نالج کو بڑھانا ہے۔ اگر ہم اب تک صرف اور صرف قرآن بنا ترجمے کے پڑھتے آئے ہیں تو ہمیں اب کی بار اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک گول بنانا ہے کہ اس سال مجھے یہ سورہ سمجھنی ہے، اس میں کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم کوئی بڑی سورہ نہیں لے سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سورات لے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہمیں قرآن کو یاد کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا ہے، اور پوری امت کو اس کو اپنی زندگی کا راستہ بنانا ہے۔ اور اگر ہم کہیں پھنستے ہیں، کہیں اٹکتے ہیں، تو اسے پوچھنا ہے کہ جس کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیا کریں جو جانتے ہیں۔ دوستو، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، سیرت پڑھنی ہے، ان دو چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے۔ اور ایک اور کام جو ہمیں علم کے راستے سے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم وہ دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جاتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، کیونکہ ان دعاؤں سے بہتر اس دنیا میں کوئی دعائیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور پھر ان کے ترجمے کو یاد کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تاکہ ہمارا دل ان دعاؤں میں لگے۔ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ جہاں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، وہ جگہ ہے لوگوں کی خدمت۔ ہم لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جائیں۔ آج ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، اگلے دن ہم کسی کی مدد کریں، چھوٹی سی مدد سے شروعات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو باہر نکلنا ہے گھر سے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کو خود سوچنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کے کس طرح کام آ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جو اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے بندوں کے کام آتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، ان کے گناہوں کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔
تو دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنی عبادات کو سدھارنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو سدھارنا ہے، ان دو جگہوں پر محنت کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اگر ہم ان جگہوں پر اپنے آپ کو بہتر بناتے چلے جا رہے ہیں تو ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا۔